السلام علیکم، پروگرام ایمبیسی روڈ میں خوش آمدید ناظرین۔ آج ہمارے مہمان ہیں پاکستان کے برسلز میں سابق سفیر جناب سعید خالد۔ سعید خالد پاکستان کی وزارت خارجہ میں سینئر عہدوں پر کام کر چکے ہیں۔ وہ امریکہ کے ڈیسک کے انچارج رہ چکے ہیں اور ایسے کروشل ٹائم پر جبکہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں تعاون کے سمجھوتے ہو رہے تھے۔ اس کے علاوہ یہ مڈل ایسٹ کا جو ڈیسک ہے وزارت خارجہ میں اس کے بھی انچارج رہ چکے ہیں اور ان کا بہت تجربہ ہے پاکستان کی فارن پالیسی کی تشکیل میں۔ ان سے ہم بات کریں گے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے جو بہت بگڑ چکے ہیں، اور پاکستان اور افغانستان کے جو تعلقات ہیں ان میں بھی کئی پیچیدگیاں ہیں اور ان کا جو تجربہ ہے وہ ہمیں کیا بتائے گا، اسی پہ بات کریں گے۔ سر تھینک یو ویری مچ۔ اس وقت امریکہ اور پاکستان کے تعلقات جو کہ ہمیشہ سے اونچ نیچ تو ہوتی رہی ہے، لیکن لگتا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کی تعلقات کی تاریخ میں اتنا زیادہ بگاڑ کبھی نہیں تھا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ جاوید صاحب، ایک وجہ جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ باراک اوباما جو ہیں انہوں نے اپنا ایک کیلنڈر بنایا افغانستان میں، جس کے مطابق وہ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ جو زیادہ جو جنگجوئی جو ہے اس کو ختم کیا جائے اور امریکی فوجی جو ہیں ان کو واپس لایا جائے۔ اور اب اس کیلنڈر میں جو پیچیدگیاں جو ہو رہی ہیں، تو ایک بڑی پیچیدگی یہ ہے کہ امریکی جو ڈیفنس اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پوری طرح سے ایگری نہیں کرتی پریزیڈنٹ اوباما، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ وہاں فوج رہے۔ جی ہاں، ان کا جو پلان جو تھا وہ اتنا جلدی اور اتنے لارج سکیل پہ فوج بلانے کا نہیں تھا، اور انہیں پھر خیر ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح کی ڈیل ہو گئی پریزیڈنٹ اوباما اور ڈیفنس کے درمیان، کیونکہ یہ الیکشن ایئر ہے تو ڈیفنس اسٹیبلشمنٹ کو کسی حد تک ان کی بات ماننی پڑی، اور انہوں نے پھر اپنی بات اس طرح سے منوائی ہے کہ 2014 کے بعد بھی امریکی فوج وہاں پہ جو یہ اسٹریٹجک اگریمنٹ ہوا ہے اس کے مطابق 2014 کے بعد بھی امریکی فوج وہاں رہے گی۔ لیکن پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں وہ بگڑے ہیں چند واقعات کی وجہ سے۔ ایک تو جب ریمنڈ ڈیوس کا واقعہ ہوا، اس کے بعد ایبٹ آباد میں امریکہ نے رات کے اندھیرے میں حملہ کر دیا اسامہ بن لادن کے کمپاؤنڈ پہ، پھر اس کے بعد یہ سلالہ چیک پوسٹ پہ حملہ ہوا۔ یہ واقعات یکے بعد دیگرے ہوئے اور اس کے بعد ہمارے تعلقات جو ہے وہ بہت ہی خراب ہو گئے۔ جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو ہر سمائی میں کچھ ہوا، اس سے ٹینشن اور بڑی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کا جو بنیادی سبب یہی ہے کہ امریکہ نے پاکستان کے اوپر بہت پریشر ڈالا۔ ایک پریشر یہ تھا کہ ہمارے جو ہیں سیکرٹ ایجنٹس ان کو یہاں پہ آپریٹ کرنے دیا جائے، دوسرا یہ کہ جو بارڈر ایریاز جو ہیں وہاں پہ وہ چاہتے تھے فوجی کارروائیاں کرنا، اور تیسرا جو تھا وہ ڈرون حملے۔ تو یہ چیزیں ہیں تین جس پہ انہوں نے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پچھلے 3 سالوں میں امریکہ نے ان کو یعنی بڑھائی ہے، ان چیزوں کو زیادہ بڑھا دیا ہے، اور پاکستان اس کے نتیجے میں پاکستان کافی دباؤ میں آیا۔ اچھا، یہ جو صورتحال اب ہے اس میں یہ ہے کہ سلالہ چیک پوسٹ کے بعد خاص طور پر ایک دم ٹرن آیا، ہم نے نیٹو کی سپلائی بند کر دی اور ہم نے کہا کہ امریکہ معافی مانگے، اور پھر یہ کہ یہ معاملہ پارلیمنٹ میں چلا گیا، پارلیمنٹ نے ایک نیا فریم ورک بنایا کہ کس بنیاد پر ہم اس سے آگے امریکہ کے ساتھ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں تعاون کریں گے، کیا اس کی شرائط ہوں گی۔ یہ جو آپ کو قابل عمل نظر آ رہا ہے، کیونکہ امریکہ ان شرائط کو شاید نہیں مان رہا، وہ بھی تبدیلی چاہتا ہے، پاکستان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ڈرون حملے بند ہوں، تو ایک طرح سے جو پرسیپشن ہے ان میں بہت بڑا گیپ ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ جب یہ معاملہ پارلیمنٹ کے حوالے کیا گیا تو اس وقت کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ حکومت کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے پالیسی بنانا، اور پالیسی کو آپ ڈسکس تو کر سکتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر یا اس کے اوپر رائے تو لے سکتے ہیں،
لیکن اس طرح سے جو بہت ایک جامع قسم کا جو ہے چیز کہ وہ پارلیمنٹ کے حوالے کر دیا جائے، اس پہ لوگوں کو کافی لوگوں کو اعتراضات کیونکہ وہ کہتے تھے کہ حکومت منتخب حکومت ہے، بالکل، یہ فورن پالیسیز کو خود بنانی چاہیے۔ بالکل بالکل۔ لیکن آپ کے خیال میں یہ معاملہ پارلیمنٹ کے پاس گیا تو اس سے پیچیدہ ہوا؟ میں یہ کہوں گا کہ یہ طول پکڑ گیا کہ جو چیزیں پاکستان اور امریکہ کی حکومتیں یا سفارتکار جن چیزوں کے ساتھ ڈیل کر سکتے تھے وہ کئی مہینے تک وہ رک گیا، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ اکثر ہم یہ سنتے تھے کہ پاکستان نے معاملہ پارلیمنٹ کے حوالے کر دیا ہے اور امریکہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے جی ہم انتظار کریں گے جب آپ کی پارلیمنٹ رائے دے دے گی۔ تو پھر کیا ہوا کہ پارلیمنٹ نے اپنی رائے دے دی اور اس میں انہوں نے کچھ واضح قسم کی کچھ گائیڈ لائنز دے دی ہیں، اور حکومت کے لیے اب مشکل یہ ہو گئی ہے کہ ان گائیڈ لائنز کے اندر رہ کر اس نے مذاکرات کرنے امریکہ کے ساتھ۔ لیکن اب جب مذاکرات ہوئے، مارک ڈراسمین یہاں آئے، اس کے علاوہ اور بھی کانٹیکٹس ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں، ان میں کوئی ان کا نتیجہ نہیں نکل رہا، یعنی ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ معاملہ جو ہے کہیں پہ پھنس گیا ہے اور وہ جو سلجھایا نہیں جا سکتا اور اتنی پیچیدگی ہو گئی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا یہ کہ پاکستان اس بات پہ انسسٹ کر رہا ہے کہ امریکہ معافی مانگے یا ڈرون حملے بند کرے؟ آپ کے خیال میں بنیادی وجہ کیا ہے؟ مجھے جہاں تک علم ہے وہ یہی ہے کہ معاملات الجھ بھی گئے ہیں اور انٹر لنک بھی ہو گئے ہیں۔ تو صرف یہاں پہ یہ سوال یہ نہیں ہے کہ امریکہ اپنے سلالہ چیک پوسٹ پہ جو حملہ ہوا ہے اس کے بارے میں معذرت کرے، کیونکہ جو نیٹو سپلائی کا کھلنا جو ہے وہ بھی ان کے لیے ایک بڑا مسئلہ ہے، ہمارے لیے ان کا معافی مانگنا ایک بڑا مسئلہ ہے۔ لیکن جو زیادہ پیچیدہ چیز جو نظر آتی ہے وہ ہے کہ ڈرون اٹیکس جو ہو رہے ہیں اور ان کے اوپر پاکستان نے ایک کلیئر پوزیشن لی ہوئی ہے، تو اب وہ اس پوزیشن سے ذرا جو ہٹنا جو ہے یا اس میں کمزوری دکھانا جو ہے وہ شاید اچھا نہیں سمجھا جائے گا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ ڈرون ایک طرح کا ڈرون ایشو جو ہے اس کے اوپر جو ایگریمنٹ نہیں ہو رہا وہ شاید سب سے بڑی وجہ ہے۔ اب یہ آپ کا تو تجربہ ہے، آپ نے امریکہ کے معاملات سے، آپ امریکہ کے ڈیسک کے انچارج بھی تھے، آپ کے خیال میں پاکستان امریکہ کے تعلقات میں نشیب و فراز آتے رہے، اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہے، لیکن پھر یہ تعلقات جو ہے نارمل ہوتے رہے، آپ کو پاکستان امریکہ کے تعلقات نارمل ہوتے نظر آ رہے ہیں یا یہ کہ یہ طویل عرصے تک اسی طرح کی کشیدگی رہے گی؟ کیا ہوگا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تعلقات کبھی بھی آسان نہیں تھے، جسے کہتے ہیں نا کہ وہ ٹائٹ روپ واکنگ جو ہوتی ہے وہ رہی ہے ہمیشہ، اس طرح کی سچویشن رہی ہے۔ اور میں یہ کہوں گا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں کچھ یعنی بنیادی فیصلے کرنے ہیں، اور وہ فیصلے جو ہیں وہ اس لیے مشکل اس لیے نظر آ رہے ہیں کہ ہمارے معاشی حالات بہت خراب ہیں، اور ہمیں اگر انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے اگر اس کی سپورٹ نہیں ہوگی تو حالات مزید خراب ہو جائیں گے، اور اس میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ امریکہ کا ایک بڑا رول ہے، نہ صرف بائی لیٹرلی بلکہ تھرو ورلڈ بینک، تھرو IMF، تھرو ادر ایلائز جو ان کے اتحادی ہیں، تو امریکہ ان کی سوچ پہ بھی اثر انداز ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہماری مشکلات ہیں۔ اب یہ ہے کہ ان مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کہاں تک ایک راستہ نکال سکتے ہیں۔ جی، ہماری گفتگو جاری رہے گی۔ ناظرین، ایک مختصر بریک لیتے ہیں اور بریک سے واپسی کے بعد ہم سعید خالد صاحب سے، جو پاکستان کی وزارت خارجہ میں سینئر عہدوں پر کام کر چکے ہیں، ان سے گفتگو جاری رکھیں گے اور ان سے اس بات کے بارے میں بھی استفسار کریں گے کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو تعلقات ہیں ان کی کیا نوعیت ہوگی آئندہ چند سالوں میں۔ ویلکم بیک۔ سعید خالد صاحب، ہلری کلنٹن 2 دن پہلے نئی دہلی میں تھی اور ان کا یہ دورہ جو ہے ایک ایسا تاثر اس سے ابھرتا ہے کہ وہ پاکستان کے اوپر دہلی میں بیٹھ کر پریشر ڈالنے آئی تھیں، اور شاید ان کے پیش نظر یہ مقصد تھا کہ پاکستان نیٹو کی سپلائی کھول لے
اور اس کے علاوہ جو اس وقت جو ہماری یہ الجھی ہوئی صورتحال ہے اس کو سلجھائے اور اس کے لیے اقدامات کرے. تبھی انہوں نے جا کے وہاں ہندوستان کے لیڈروں کے ساتھ ہم آواز ہو کر کہا کہ پاکستان دہشت گردی کا نیٹ ورک ختم کرے. حافظ سعید کے بارے میں انہوں نے کہا اور بہت سی باتیں کی. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میرے خیال میں یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، کیونکہ 2010 میں صدر اوباما جب ہندوستان کے دورے پہ تھے تو انہوں نے بھی پاکستان کے اوپر اس قسم کی تنقید کی تھی، اور آئے دن یہ تنقید ہوتی رہتی ہے. لیکن لازمی بات ہے کہ اگر ایسی تنقید پھر ایک اعلیٰ عہدیدار کرے تو اس سے ضرور پاکستان میں اس کے اوپر یعنی پریشانی ہوتی ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ اوباما کی جو ایڈمنسٹریشن جو ہے انہوں نے پاکستان کے ساتھ دوست والا سلوک نہیں کیا، اور یہ چیز جو ہے یہ ہمارے ہر محکمے میں ہر لیول پہ اس کا احساس ہو رہا ہے کہ پاکستان کے اوپر دباؤ بڑھایا جا رہا ہے، پاکستان کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے، لیکن پاکستان کے مشکلات کو نہیں سمجھا جا رہا اور پاکستان کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے میں مدد نہیں کی جا رہی. تو اس وقت یہ اس قسم کا جو ہے نا امپریشن. اور یہ بھی دیکھیں کہ اوباما کی ایڈمنسٹریشن کے دوران ڈرون حملے جو ہیں ان میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے. یعنی بش کے دور کے مقابلے میں اس دور میں بہت زیادہ ڈرون حملے پاکستان پہ کیے گئے ہیں، جس سے کہ غصہ پاکستانی عوام کا بڑا ہے. آپ نے ڈرون کا ذکر کیا تھا، یہ معاملہ کیسے سلجھ سکتا ہے؟ پاکستان نے ایک دفعہ تجویز دی تھی کہ ڈرون ٹیکنالوجی ہمیں دے دی جائے اور ہم اس کو استعمال کریں گے جب ضرورت ہوگی، یا ایک تجویز یہ آئی تھی کہ جوائنٹ کنٹرول ہو، یہ جو ڈرون ٹیکنالوجی ہے جوائنٹ کنٹرول ہو، اس کے نتیجے میں یہ حملے کیے جائے تو شاید وہ جو غصہ ہے یا ری ایکشن ہے وہ کم ہوگا. آپ کے خیال میں کیا راستہ نکل سکتا ہے؟ اس میں یقیناً پاکستان کو کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی حد تک پاکستان کو اس میں شامل کرنا پڑے گا، کیونکہ اگر پاکستان کو ایسی چیزوں میں شامل نہیں کیا جاتا اور پاکستان کی سرزمین کے اوپر اس کی جو ہے سوورنٹی کی ہوتی ہے خلاف ورزی، تو یہ تو پھر معاملہ جو ہے یہ حل نہیں ہوگا. جی بالکل. تو یہ آپ نے کہا کہ سوورنٹی کی خلاف ورزی ہوتی ہے، لیکن امریکہ پاکستان پر ٹرسٹ نہیں کر رہا. دیکھیں نا، اسامہ بن لادن کا جب یہ حملہ ہوا ایبٹ آباد میں، تب بھی انہوں نے ہمارے ساتھ کچھ شیئر نہ کیا اور اچانک حملہ کر دیا. اور اب جو ہے یہ صورتحال ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ڈرون حملوں میں ایک جوائنٹ حکمت عملی بنایا جائے، مشترکہ حکمت عملی بنائے، اس پہ بھی وہ راضی نہیں ہو رہے. اب پاکستان پر ٹرسٹ کیوں نہیں کرتے؟ ایک تو یہ ہے کہ بڑی طاقت ہونے کی زوم میں مبتلا حیثیت سے اور ایک بہت ہی ایڈوانسڈ قسم کی ڈیفنس ٹیکنالوجی یا ہتھیار بنا کے تو وہ پھر نہیں سمجھتے کہ ضروری ہے ان کے لیے کسی کو شامل کرنا یا کسی کو ایکسس دینا اس ٹیکنالوجی تک. لیکن میں اصولی طور پہ بات کر رہا ہوں کہ ڈرون حملے جو ہیں، ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ ان کا جو ہے فریکوینسی اس کو کم کر دیا جائے، دوسرے کہ پاکستان کو کسی نہ کسی طرح اس میں مشورہ کر کے پاکستان کے ساتھ کیا جائے. آخر ہماری جو فوج جو ہے وہ بھی ان ملیٹنٹس کے خلاف، جنگجوؤں کے خلاف کارروائی کر رہی ہے اور آئے دن خبریں آتی ہیں اور ساری خبریں بھی نہیں آتی ہیں. تو یہ سمجھنا کہ جی پاکستان جو ہے وہ ٹرسٹ وردی نہیں ہے، یہ تو زیادتی ہوگی. جی ٹرسٹ بنایا جائے، ٹرسٹ کو بحال کیا جائے. پاکستان کہہ رہا ہے کہ ہمارے 40,000 شہری مارے گئے، فوجی بھی اس میں شامل ہے، اقتصادی نقصان ہوا. ابھی پچھلے دنوں پاکستان کے فوجی اہلکار جو ہیں وزیرستان میں ان کے اوپر ایمبوش کیا گیا اور 2 ہمارے فوجی اہلکار ہیں ان کے سر جو ہیں وہ کاٹ دیے گئے. اس کے باوجود امریکہ کہتا ہے کہ ڈو مور اور ہم پہ ٹرسٹ نہیں کرتا. یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم امریکہ کو یقین دلائیں کہ جی وی آر ٹرسٹ وردی؟
میرا خیال ہے کہ اس کا جو یعنی جواب جو ہے وہ پاکستان کے پاس نہیں ہے، اس کا جواب امریکہ کے پاس ہی ہے. لیکن سفارتکاری کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ جن چیزوں کے اوپر آپ ایگری نہیں کرتے یا آپ کا مختلف ہے اس کے اوپر جو آپ کے نظریات جو ہیں یا آپ کی رائے جو ہے ان کو مل بیٹھ کے ان کو حل کیا جائے اور ان کے یعنی ایسے حل نکالے جائیں جو کہ پریکٹیکل بھی ہوں اور اس میں ٹرسٹ کا جو ہے معاملہ اس کو بھی ڈیل کیا جا سکتا ہے. سید خالد صاحب، پاکستان امریکہ کے درمیان جو اگر تاریخ پر نظر دوڑائی جائے تو ایوب خان بھی امریکہ کے بڑے گرویدہ تھے اور بلو آئیڈ بوائے تھے، اور پھر انہوں نے امریکہ کے ساتھ جو تعاون ہے اس کے بارے میں کتاب لکھی فرینڈز ناٹ ماسٹرز، وہ بھی بہت زیادہ دکھی ہوئے امریکہ کے ہاتھوں. جنرل ضیاء الحق صاحب کے آخری دن تھے، وہ بھی پریشانی کے دن تھے، اور جب سوویٹ فوج نکل گئی افغانستان سے تو اس وقت امریکہ نے ہمارے اوپر سینکشنز لگا دی، ہماری اقتصادی امداد اور فوجی امداد بند کر دی کہ ہم نیوکلیئر پروگرام جو ہے اس کو آگے بڑھا رہے ہیں. اور اب یہ جو جنگ ہے دہشت گردی کے خلاف، اس میں ہماری پارٹنرشپ رہی اور اب یہ جنگ ختم ہونے والی ہے اور پھر امریکہ نے وہی ایٹیچیوڈ اختیار کر لیا جو کہ ماضی میں تھا. اس کی کیا کوئی نفسیاتی وجہ ہے یا وہ کیا چاہتے ہیں؟ جاوید صاحب، میں نے بہت سالوں تک پاکستان امریکہ تعلقات کے ساتھ میری وابستگی رہی ہے، نظر رہی ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ امریکہ نے پاکستان کے ساتھ انصاف نہیں کیا اور ہمیشہ جو ہے وہ یا تو تعلقات کو انہوں نے یعنی ان کے اوپر اتنی پابندیاں لگائیں، اتنی کنڈیشنلٹیز لگائیں، اور پچھلے 2 دن سے اب یہ خبر آ رہی ہے کہ مزید اور پابندیاں لگائی جا رہی ہیں کانگریس کے اندر. جی، وہ جو انہوں نے بل پیش کیا ہے اس کے اوپر بہت زیادہ شرائط لگا دی. جی ہاں، تو یہ تو کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے حالات کو، تعلقات کو آگے لے جانے کا. اور اگر اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی تو میں یہ سمجھوں گا کہ پھر پاکستان امریکہ جو ہیں وہ ان کے فاصلے اور بڑھ جائیں گے. اور پچھلے دنوں سے میں خبر یہ آ رہی ہے کہ یہاں پہ جو ان کے سفیر جو ہیں وہ بھی واپس جا رہے ہیں. کیمرون منٹر صاحب واپس جا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں بہت مایوس ہیں اور وہ سمجھتے ہیں، حالانکہ سفارتکار مایوس نہیں ہوتے لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنا رول نہیں پلے کر سکے صحیح. تو بالکل یہ درست بات ہے. جی ہاں، تو یہ ایک مسئلہ ہے، امریکہ کو اس کو ایڈریس کرنا ہے. اس کا کوئی حل نکالنا ہے. پاکستان میں نقطہ نظر یہ ہے کہ امریکہ کے سامنے ہمیں اٹھ کھڑا ہونا چاہیے اور ہمیں اس کے ساتھ یہ جو تمام تعلقات ہیں تعاون کے جن پہ وہ ہمیں شاباش نہیں دے رہا، ہماری یہ جو ساری قربانیاں ان کو فراموش کر رہا ہے، تو اس کا کیا فائدہ؟ ایک بڑا طبقہ ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ یہ جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے اس سے ہمیں باہر نکالانا چاہیے. آپ کے خیال میں یہ قابل عمل ہے؟ کیا اس کے اثرات اور مضمرات کیا ہو سکتے ہیں؟ میں کبھی بھی یہ نہیں کہوں گا کہ ہمیں تعلقات کو یعنی اس حد تک خراب ہونے دیا جائے، کیونکہ یعنی پاکستان جو ہے وہ علیحدگی میں نہیں رہ سکتا، آئسولیشن میں نہیں رہ سکتا. تو اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنے ہمسایوں کے ساتھ تعلقات جو ہیں ان کو بہتر کریں، اور دوسری بات کہ جو عالمی جو طاقتیں ہیں وہ امریکہ ہے یا چائنا ہے یا رشیا جو ہے یا یورپ جو ہے، آپ ان کے ساتھ بھی اپنے تعلقات کو نہ صرف رکھیں بلکہ اور بڑھائیں، بہتر بنائیں. تو ایسی تو میرا خیال ہے کہ کوئی آئسولیشنزم جسے کہا جاتا ہے اس کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے. آئسولیشنزم نہیں، لیکن یہ کہ آپ اپنی قومی خود مختاری، سلامتی، وقار اس کو بچاتے ہوئے امریکہ کے سامنے جو ہمارا رویہ ہے یا اس کے ساتھ جو تعلقات کی ایک ایکویشن یا مساوات ہے وہ صحیح نہیں ہے، اس میں توازن نہیں ہے. میرا خیال ہے ایک بڑی تبدیلی آئی ہے اور وہ یہ ہے کہ یہاں کوئی فوجی حکومت نہیں ہے اس وقت، کیونکہ فوجی حکومتیں جو تھیں ان کو کوئی عوامی سپورٹ نہیں تھی، تو وہ اپنے مقاصد کے لیے یا اپنی جو انٹرنیشنل سپورٹ رکھنے کے لیے وہ کچھ آگے نکل جاتے تھے.
تو جمہوریت کے ہوتے ہوئے ہمارے اوپر ایسی کوئی کمپلشن. اچھا یہ فرمائے کہ ایک طبقہ یہ ہے جو کہتا ہے کہ امریکہ کے ساتھ، ابھی آپ نے بھی اشارہ کیا اس طرف، کہ امریکہ کے ساتھ بگاڑنے سے پاکستان کی معاشی جو پرابلمز ہیں یا مسائل ہیں وہ بڑھ جائیں گے. اس کی وجہ یہ کہ پاکستان بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہے فارن ایڈ کے اوپر. IMF، ورلڈ بینک، ان کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہوتا ہے ہمیشہ، اور اگر وہ ہمیں سپورٹ نہ کرے تو ہم معاشی طور پر کمزور ہو سکتے ہیں. ایک یہ بڑا فیکٹر ہے امریکہ کی تمام باتیں ماننے کا یا اس کے سامنے کھڑا نہ ہونے کا. میں یہ کہوں گا کہ ایک جو عالمی اس وقت سسٹم جو چل رہا ہے، آپ کو اس سسٹم پہ ذرا نظر رکھنی چاہیے. اس سسٹم میں امریکہ جو ہے وہ لیڈ کر رہا ہے، لیکن ساتھ میں انہوں نے یورپین یونین کو بھی ملایا ہوا ہے، انہوں نے جاپان کو بھی ملایا ہوا ہے، اور چین کے ساتھ ان کا مسلسل ڈائیلاگ رہتا ہے کیونکہ ان کے تعلقات بھی بہت اہم ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ اسی طرح سے پاکستان کو بھی یہ چاہیے کہ ان چیزوں پہ نظر رکھے اور پھر اس کے مطابق اپنے معاملات جو ہیں ان کو طے کرے، ہمسایوں سے تعلقات بہتر بنائے. چائنا کے ساتھ جو فرینڈشپ ہے اس صورتحال آپ کے سامنے ہے. افغانستان اور پاکستان کے تعلقات بھی اس دہشت گردی کے خلاف جنگ کے حوالے سے پیچیدہ ہیں. کچھ ٹرسٹ کی وہاں بھی کمی ہے، اگرچہ کارزائی صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان دو جڑواں بھائی ہیں، ہماری ڈسٹنی ایک ہے، ہم جیوگرافیکلی ایک جگہ پہ ہیں، لیکن اختلافات ہیں اور معاملات جو ہیں بالکل صاف اور بالکل شفاف طریقے سے آگے نہیں بڑھ رہے. جی اس میں مشکلات تو ہیں، اور ان کو کیسے یعنی ان مشکلات کے اوپر کیسے قابو پایا جا سکتا ہے، آگے جانے کا جو ہے وے فارورڈ کیا ہے، اس میں باہمی جو ہے اعتماد اس کو بحال کرنا بہت ضروری ہے. اور میں تو یہی کہوں گا کہ یہ صرف جو آپ کی جو اعلیٰ قیادت جو ہے، ٹاپ لیڈرشپ جو ہے، انہی کے لیول پہ یہ معاملات سلجھائے جا سکتے ہیں، اور آپ ان چیزوں کو یعنی زیادہ خراب نہ ہونے دیں. اور کیونکہ یہ میرا خیال ہے یہ پاکستان کے مفاد میں ہے کہ آئندہ جو افغانستان میں جو کوئی سیاسی حل جو نکلے تو اس میں پاکستان کے مفادات کا بھی خیال رکھا جائے، لیکن دوسری طرف پاکستان کو بھی یہ ضرورت ہے کہ افغانستان کے جو مختلف جو ان کے ایتھنک گروپس ہیں ان کے سب کے ساتھ ایک اعتماد کی فضا. ایک پاکستان کا فیئر یہ ہے کہ امریکہ انڈیا کو بڑا رول دینا چاہتا ہے، افغانستان میں اس کا فٹ پرنٹ بڑا کرنا چاہتا ہے. بہت سی انڈین کمپنیز جو ہیں افغانستان میں کام کر رہی ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کے ذریعے یا ان کے توسط سے وہاں پر ہندوستان کی جو سیکیورٹی ایجنسی را ہے اس نے بھی وہاں پہ اپنا ڈیرے جما لیے ہیں. یہ پاکستان کے فیئرز ہیں. تو کیا کارزائی حکومت جو ہے وہ پاکستان کے ان خدشات کو دور نہیں کرے گی؟ جی میں نے یہ سنا ہے کہ جب ان معاملات پہ بات ہوتی ہے تو افغان لوگ جو ہیں وہ زیادہ ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور جب ان کو زیادہ پریس کیا جاتا ہے تو وہ پھر انگلیاں اٹھانی شروع کر دیتے ہیں امریکہ کی طرف. تو اس سے یعنی یہ امپریشن یہ ملتا ہے کہ اگر افغانستان میں جو موجودہ حکومت جو ہے وہ کچھ ایسی چیزیں کر رہی ہیں جو پاکستان کو پسند نہیں ہیں تو اس کے پیچھے امریکہ کا زیادہ ہاتھ ہے، اور ہندوستان جو ہے وہ آگے ہے لیکن پیچھے امریکہ ہے. تو یہ ہمارے جو ہیں لیڈرشپ جو ہے یا ہماری وزارت خارجہ جو ہے یا ہمارے جو دفاعی پالیسی میکرز جو ہیں وہ ان کو ان چیزوں کا احساس ہے. لیکن اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا جو ڈائیلاگ ہندوستان کے ساتھ چل رہا ہے یا امریکہ کے ساتھ جو چل رہا ہے اس میں بھی ان چیزوں کو بھی ٹیک اپ کیا جائے.
ان چیزوں کو بھی حل کیا جائے. یہ کہا جاتا ہے کہ افغانستان میں اب اینڈ گیم ہونے والی ہے، اور اس اینڈ گیم میں ایک طرف امریکہ کہتا ہے کہ پاکستان کا ایک بہت کروشل رول ہے، بہت امپورٹنٹ رول ہے، پاکستان کے بغیر افغانستان کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. دوسری طرف ایسے لگ رہا ہے کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان کو اس سے خارج کر دیا جائے اور ایک ایسا سلوشن لایا جائے جس میں کہ ہندوستان کا بڑا رول ہو، پاکستان کا کوئی بڑا رول نہ ہو، اور پاکستان کو اس طرح سے اس معاملے سے نکالا جا رہا ہے. آپ کا کیا تاثر ہے؟ میں یہی کہوں گا کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے تو ان کی خام خیالی ہے، کیونکہ پاکستان کو آپ ان چیزوں سے خارج کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے. اور میرا خیال ہے کہ کوئی بھی جو سیریس ملک جو ہے یا سیریس حکومت جو ہے وہ نہیں سوچے گی. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کس کا کتنا شیئر ہے، اس پہ ہو سکتی ہے بات چیت کہ انڈیا جو ہے وہ کس حد تک افغانستان میں ہو سکتا ہے ایکٹیو، اور کہاں وہ حد سے بڑھ جائے گا جہاں پاکستان کے جو ہیں یعنی ہمارے مفادات جو ہیں ان کے اوپر اثر پڑے گا. تو یہ جاوید صاحب یہ ڈائلاگ ہے ایک، یعنی اس ڈائلاگ میں رہ کے پاکستان افغان ڈائلاگ، پاکستان انڈیا ڈائلاگ، پاکستان امریکہ ڈائلاگ. اب امریکن یہ چاہتے ہیں کہ آپ نیٹو کے ڈائلاگ میں بھی آ جائیں، تو یہ مختلف لیول پہ یہ ڈائلاگ چل رہی ہیں، لیکن پاکستان کو خارج کرنے کا کوئی سوال ہی نہیں. ایک طرف تو ہندوستان جو ہے وہ اس کو ہم نے ایم ایف این یعنی موسٹ فیوریٹ نیشن سٹیٹس دے دیا ہے تجارت کے حوالے سے، اور آزادانہ تجارت کی بات ہو رہی ہے، بہت کچھ ہو رہا ہے. اور دوسری طرف ہندوستان کی خواہش ہے کہ اس کو ٹریڈ روٹ جو ہے پاکستان کے راستے مل جائے افغانستان اور بیونڈ سینٹرل ایشیا تک. یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ اگر وہ ہندوستان کے جو ڈیزائنز ہیں فیوچر کے، اس میں اگر یہ بھی ہے، یہ ایک فیکٹر ہے، تو آپ کے خیال میں پاکستان کو اگنور کیا جا سکتا ہے، یا پاکستان کے ساتھ عداوت یا دشمنی جو ہے وہ ان کے لیے مفید ہوگی؟ اصل میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ نظر آتی ہیں ایک طریقے سے، لیکن حقیقت جو ہے وہ کافی مختلف ہوتی ہے. آپٹکس اور ہے. جی، تو یعنی اگر آپ ہندوستان میں بیٹھے ہوں اور آپ پاکستان کی طرف دیکھیں، آپ افغانستان سینٹرل ایشیا کی طرف دیکھیں، تو آپ کو فوراً سمجھ آ جائے گی کہ سب سے بڑی مارکیٹ تو پاکستان ہے. افغانستان اور سارا سینٹرل ایشیا وہ ملا کے بھی پاکستان کے میرا خیال ہے 1/4 کے برابر مشکل سے ان کی آبادیاں بہت کم ہیں. جی ہاں، تو یہ زیادہ کرنے کی باتیں ہیں کہ جی سینٹرل ایشیا کو ٹرانزٹ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں اتنی اہم نہیں ہیں. اہم چیز یہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا کی کتنی تجارت ہو سکتی ہے آپس میں، کیونکہ اس سے دونوں ملکوں کے اوپر اثر پڑے گا. افغانستان یا سینٹرل ایشیا جو ہیں، یہ ہو سکتا ہے کہ ایک علامتی طور پہ سمبولیکلی ان کی امپورٹنس ہو، لیکن اکنامکس کے لحاظ سے کوئی اتنا اسٹرانگ اتنی بڑی اس کی اہمیت نہیں ہے. ہمیں ایک مختصر بریک لینی ہے، اس کے بعد گفتگو جاری رکھیں گے. ناظرین، مختصر بریک کے بعد ہم دوبارہ گفتگو کا سلسلہ جو سعید خالد صاحب سے وہ شروع کریں گے. ویلکم بیک. سعید خالد صاحب، افغانستان اور پاکستان کا جو مستقبل ہے اسے آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ایک تاثر یہ ہے کہ افغانستان میں اگر اینٹی پاکستان گورنمنٹ بنتی ہے ناردرن الائنس کی امریکہ کی مدد سے، اور ہندوستان بھی در پردہ اس میں شامل ہو، تو پاکستان کے لیے مشکلات بہت بڑھ سکتی ہیں. 2 بارڈر سچویشن پیدا ہو سکتی ہے پاکستان کے لیے. آپ کو اس کے کیا امکانات نظر آتے ہیں؟ جاوید صاحب، یہ آپ نے ایک بہت ہی میں کہوں گا کہ دردناک سبجیکٹ کو آپ نے اٹھایا ہے، کیونکہ میں پچھلے دنوں ہمارے جو سابقہ سیکرٹری خارجہ جو ہیں ریاض محمد خان صاحب، ان کی جو نئی کتاب آئی ہے جی ہاں، پاکستان افغانستان کے بارے میں پڑھ رہا تھا، اور وہ ساری جو یادیں ہیں جو 1990 سے شروع ہو کے کہ کتنی کوششیں ہوئیں کہ ایک افغان گورنمنٹ نیشنل یونٹی کی بنے، لیکن وہ سارے جو منصوبے تھے ناکام رہے. پاکستان اس میں شامل تھا. جی، پاکستان شامل تھا اور بھی ممالک شامل تھے. تو یہ چیز جو ہے جس سے مجھے سب سے زیادہ خوف آتا ہے کہ اگر ہمارے افغان بھائی جو ہیں
اگر وہ آپس میں یعنی پیچ اپ نہیں کر سکتے اور وہ ایک نیشنل یونٹی کی گورنمنٹ نہیں بنا سکتے، وہ سول وار شروع ہو جاتی ہے، سول وار کے حالات رہیں گے، تو پھر پاکستان یا کوئی بھی اور ملک جو ہے، میرا نہیں خیال ہے کہ وہ اس کو حل کر سکتا ہے ان معاملات کو. اور کیا کر سکتے ہیں؟ یعنی ہم آپ ہماری حکومتیں دوسرے ملک جو ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں؟ کوشش ہی کر سکتے ہیں. لیکن ایک بات یہ ہے کہ امریکہ اور نیٹو یہ کہہ رہے ہیں کہ 2014 کے بعد بھی ان کی کوئی نہ کوئی ملٹری پریزنس رہے گی. جس طرح سوویت فورسز افغانستان سے نکلی اور وہاں پہ خلا پیدا ہو گیا اور افغان دھڑے آپس میں انہوں نے لڑنا شروع کر دیا، ایک انتشار پیدا ہوا، سول وار کی صورت تھی. شاید اب ایسا نہ ہو. اگر افغانستان میں امریکی اور نیٹو افواج رہتی ہیں اور وہ کوشش کریں کہ یہاں پہ ڈی سٹیبلائزیشن اس حد تک نہ ہو کہ یہاں سول وار ہو جائے، آپ کے خیال میں یہ ان کا یہ رول بھی ہوگا جو یہ اوباما صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہاں رہیں گے ہم 2014 کے بعد؟ جی ہاں، اس کے یعنی دو پہلو ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے کہ 2014 تک ان کا پلان یہ ہے کہ وہ افغان آرمی اور افغان پولیس، افغان نیشنل سیکیورٹی فورسز جنہیں کہا جاتا ہے، ان کو وہ یعنی ٹرانسفر کر دیں گے. ٹریننگ تو ہو رہی ہے، جی ہاں بالکل ٹریننگ ہو رہی ہے، اور ان کو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ آدھا علاقہ جو ہے افغانستان کا، اس میں سیکیورٹی کی ڈیوٹی ان کو دے دی گئی ہے اب تک، اور باقی جو ہیں وہاں بھی اگلے 2 سال کے اندر ان کے اوپر یہ ٹرانسفر کر دیا جائے گا. لیکن اصل بات یہی ہے کہ جب تک کوئی سیاسی حل کامیاب نہیں ہوتا، کیونکہ تلاش تو جاری ہے، جس دن سے روسی گئے ہیں اس دن سے تلاش جاری ہے، اور یعنی 90 کی دہائی 2000 کے بعد تو 20 سال گزر گئے ہیں، اور 20 سالوں میں یہ کوئی قابل عمل حل نہیں مل سکا. اب جو طالبان کے ساتھ امریکہ کبھی کہتا ہے مذاکرات شروع ہیں، در پردہ مذاکرات بھی ہو رہے ہیں، قطر میں ایک دفتر بھی کھلا، اور یہ باتیں بھی ہوئی کہ پاکستان نے بھی مدد کی ان کے ساتھ مذاکرات کے لیے، پھر یہ معاملہ ایک دم معطل ہو جاتا ہے، تعطل کا شکار ہو جاتا ہے. کیا وجہ ہے اس کی؟ یہ کہنا ذرا یعنی مشکل ہوگا، کیونکہ ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ طالبان جو ہیں، طالبان کے جو لیڈرشپ جو ان کی جو ہے، وہ ان مذاکرات کو کس مطمئن نظر سے دیکھتے ہیں اور کیا وہ ان سے حاصل کرنا چاہتے ہیں. جب تک وہ بات واضح نہیں ہو جاتی تو یہ مذاکرات آگے نہیں بڑھیں گے. اسی قسم کے وہ ان کا تو یہ کہنا ہے کہ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز جو ہیں مذاکرات سے پہلے وہ نہیں لیے جا رہے. مثلا ان کا یہ کہنا ہے کہ کوئی 5 طالبان لیڈرز جو گوانتانامو میں ہیں، وہ ان کو رہا کرنے کا کہا گیا تھا، ان کو رہا نہیں کیا گیا. کچھ اور اس طرح کی شرائط تھیں شاید جو امریکہ کی طرف سے پوری نہیں ہوئی، اور انہوں نے یہ مذاکرات کا عمل جو ہے اس کو معطل کر دیا. وہ امریکہ کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں. خیر وہ تو یعنی اپنی پوزیشن تو لے سکتے ہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ مذاکرات ابھی کہیں آگے نہیں جا رہے ہیں، اور اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے وہ بیسیکلی کچھ اپنی پوزیشن دے دی جاتی ہے، کچھ دوسرے کے اوپر بلیم ڈال دیا جاتا ہے. یہ مذاکرات شاید 2013 یا 2014 میں جا کے سیریس ہو جائیں، کیونکہ اس وقت پھر شاید یہ حالات واضح ہو جائیں کہ جی اب یورپین نکل رہے ہیں افغانستان سے، آسٹریلیا بھی نکل رہا ہے، تو امریکہ اکیلا تو نہیں چلائے گا. تو اب وہ وقت جب آ جائے گا تو پھر میرا خیال ہے کچھ سیریس قسم کے مذاکرات. لیکن یہ ایک تاثر ہے کہ طالبان کو بڑا اہم کردار دینے سے امریکہ اور نیٹو گریز کر رہے ہیں، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ اپنا نقطہ نظر جو ہے اس میں تبدیلی لائے. وہ چاہ رہے ہیں کہ طالبان جو ہے وہ ماڈریشن کی طرف آئے، اور وہ جو ایکسٹریم ویو ہے بقول ان کے اس کو چھوڑ دے. یہ باتیں اگر رہیں گی تو جو معاملات ہیں وہ کس طرح آگے بڑھیں گے؟ خیر یہ یعنی جو اپنی جو ایک پوزیشن لے لینا جو ہے وہ تو مذاکرات میں ہمیشہ ہوتا ہے.
ہمیں جس کو پوسچرنگ کہتے ہیں، پوسچرنگ کہتے ہیں، اور دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ اپنی ڈیمانڈز جو ہیں ان کو میکسیمم گھبرا کے ہمیشہ پیش کیا جاتا ہے. میں پھر وہی بات کہوں گا کہ ابھی وقت نہیں آیا ہے، کیونکہ اس وقت بھی جو ہے وہ امریکہ اور نیٹو جو ہے وہ بہت یعنی ڈومینیٹ کر رہا ہے افغانستان کو. تو جب ان کے جو پلانز ہیں کہ ان کے مطابق وہ 30-40 ہزار پہ آ جائیں گے، وہ زیادہ بڑے شہروں میں ہوں گے، اپنے ملٹری کیمپس میں ہوں گے، ان کے جو باقی آپریشن جو ہیں گاؤں میں جا کے یا دوسرے جو فارورڈ آپریشن جن کو کہا جاتا ہے، وہ جب کافی حد تک کم ہو جائیں گے، افغان نیشنل سیکورٹی فورس کسی حد تک اپنا وہ ذمہ داری جو ہے وہ سنبھال لے گی، اور تو پھر مذاکرات ہوں گے آگے کے لیے. لیکن اس میں ایک اور بھی پیچیدگی ہو سکتی ہے کہ کرزئی صاحب جو ہیں ان کا مستقبل کیا ہوگا. ہاں جی، اب الیکشنز ہونے والے ہیں اور شاید وہ دوبارہ منتخب نہ ہو سکے، نئی لیڈرشپ آ جائے تو پھر معاملات مزید پیچیدہ ہو سکتے ہیں. یہ سارے یعنی سوالات جو ہیں یہ نہ صرف ابھی ہیں بلکہ آگے بھی رہیں گے. تو پاکستان اور افغانستان دو قریبی ممالک، بارڈرز شیئر کر رہے ہیں، ہم ٹریڈیشنز ایک ہیں، ہمارا سب کچھ مشترک ہے. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ امریکہ کی پریزنس بھی ہوگی افغانستان میں اور بڑے عرصے تک ہوگی، اور ایک ایسی حکومت بن جائے جو کہ پاکستان کے ساتھ ہسٹوریکلی ہمارے اچھے ریلیشنز نہیں رہیں گے افغانستان کے ساتھ، اور ایک مرتبہ پھر وہاں ایک ایسی ہوسٹائل گورنمنٹ آ جائے، تو اس کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں؟ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ہم سب کو ہمارے افغان بھائیوں کو بھی، ہم سب کو پچھلے 30 سال کے واقعات سے سیکھنا چاہیے اور دوبارہ ایسے حالات پیدا نہ ہونے دیں جن میں کہ خانہ جنگی سول وار جو ہے وہ افغانستان میں پھر سے شروع ہو جائے، اور سیاسی جو ہے حل اس کے اوپر زور دیا جائے. سیاسی حل کا ہمیشہ یہی مقصد ہوتا ہے کہ کچھ لو اور کچھ دو. تو وہ جو ریکنسیلیشن جو ہے، مفاہمت جو ہے، وہ اگر ہوگی تو پھر ہی افغانستان میں امن ہوگا، ورنہ ہم اور آئندہ کئی سالوں کے لیے جنگ دیکھتے رہیں گے. بہت شکریہ سعید خالد صاحب آپ کا. ناظرین، آج ہمارے اس پروگرام میں سعید خالد صاحب جو وزارت خارجہ میں سینئر عہدوں پہ کام کر چکے ہیں، پاکستان کے برسلز میں یورپی یونین میں سفیر رہ چکے ہیں، اور اس کے علاوہ امریکہ کے ڈیسک کے انچارج رہ چکے ہیں وزارت خارجہ میں. انہوں نے پاکستان امریکہ تعلقات میں جو بگاڑ پیدا ہوا ہے اس کی وجوہ کا تجزیہ کیا ہے، اور ان کی رائے یہ ہے کہ معاملات مزید بگڑ سکتے ہیں، لیکن اس وقت پاکستان کو ایک پوزیشن لینے کی ضرورت ہے پاکستان کے عوام کی مدد سے. اور انہوں نے افغانستان کی صورتحال کا ایک تجزیہ کیا ہے اور مستقبل کے امکانات پہ بات کی ہے. اسی کے ساتھ یہ پروگرام ختم ہوتا ہے. جاوید صدیق کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. سر، تھینک یو ویری مچ.